اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے درس میں چند اور حدیث بیان کرتا ہوں جن کا مضمون رمضان کے قواعد اور رمضان کے فضائل سے ہے۔ آج کے درس کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان کے حوالے سے ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ ایسا شخص کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اس میں ایک بڑی خاص بات بیان کی گئی ہے کہ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ صبح سحری کا کھانا کھانے کے بعد افطاری کے وقت تک اگر کھانے پینے سے احتراز کیا جائے، کا استعمال نہ کیا جائے تو یہ روزہ ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر روزے کے وقت کے دوران انسان جھوٹ بولتا ہے اور یا جھوٹ پر عمل کرتا ہے، دو باتیں ہیں، تو اس کو بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ روزے کے تقاضوں میں سے سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان سچائی کو اختیار کرے، اخلاص کو اپنائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی اس نیکی کو پورے اخلاص کے ساتھ بجا لائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، جو بعض لوگوں میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، بات بات میں جھوٹ آ جاتا ہے، جھوٹ بڑا ہو چھوٹا ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے، غلط بیانی بڑی ہو چھوٹی ہو وہ غلط بیانی ہے اور جھوٹ ہے۔ تو وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی سے کام لیتا ہے، تو وہ اپنے روزے کے تقاضے کو پورا کرنے والا نہیں۔ تو اس لحاظ سے روزے کے وقت میں اس کے دوران ہر لمحہ سچائی کو اختیار کرنا، صداقت پر قائم رہنا، یہ بہت ضروری بات ہے، اور اس میں کسی قسم کا بھی اگر کوئی کمی آئے تو اس روزے کو باطل کر دیتی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جھوٹ پر عمل کرنا، اگر جھوٹی بات کہنے کے بعد انسان اس پر عمل بھی کرے، جو لوگوں کو نظر بھی آتا ہو، وہ سنتے بھی ہوں اس کی جھوٹی بات اور اس کے جھوٹے عمل کو دیکھتے بھی ہوں، تو یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک روزے دار کے لیے کبھی بھی روا نہیں۔ اور ایک سچے روزے دار کو ہمیشہ روزے کی حالت میں اور روزے کی حالت میں جو سبق ملتا ہے وہ بات کے اوقات پر بھی حاوی ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک شخص نے روزہ رکھا ہو تو اس کا فرض بنتا ہے کہ پورے استقلال کے ساتھ جھوٹ کہنے سے اور جھوٹ کے مطابق عمل کرنے سے اس بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی ایسا شخص کھانا اور پینا چھوڑ دے اور سمجھے کہ میں نے روزہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ روزے کا حق ادا نہیں ہوتا صرف کھانے اور پینے سے، بلکہ جھوٹ سے بچنا اور جھوٹ پر عمل کرنے سے بچنا، یہ اس کی لازمی باتیں ہیں۔ یہ بڑا وسیع مضمون ہے، اس پر جتنا بھی غور کریں نئے سے نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ دوسری حدیث جو آج کے درس میں بیان ہوگی وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو رمضان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک تصویری زبان میں بتایا گیا ہے اور ایک بہت ہی عمدہ ہے بیان کا طریق جو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ یاد رکھو کہ جنت کے دروازے تو ایک لحاظ سے ہمیشہ کھلے ہیں،
اور ہر شخص جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے والا ہوتا ہے اور جنت میں جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گویا نیکی کے راستے ہر جگہ کھل جاتے ہیں اور واہ ہو جاتے ہیں، اور انسان ان کو اختیار کرنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ روزے کی برکت سے اسے جب نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق ملتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نیکی اپنی ذات میں ایک ایسی چیز ہے جو بدی کو قریب نہیں آنے دیتی۔ تو انسان نیکی پر نیکی ادا کرتا چلا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ بدی کے قریب نہیں جائے گا۔ تو یہ مضمون ایک سویری زبان میں اس رنگ میں بیان کیا گیا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مومنین کے لیے ایک بشارت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسا ہوگا بشرطے کہ تم رمضان کے تقاضوں کو پورا کرو، پورے اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزوں کو رکھا جائے۔ ایک بات اور بھی ایک دوسری حدیث میں ذکر آتی ہے جو میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے سارے مومنین سے، اور خاص طور پر رمضان کے حوالے سے یہ ذکر آیا ہے کہ جب انسان کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے، اور جب وہ دعا مانگ رہا ہو تو اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ دعا کرنا صرف یہ بات نہیں کہ انسان زبان سے کہہ دے یا ہاتھ اٹھا کے کہ یہ میں دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر دعا کرے، اور ایسا شخص جب دعا کرے گا تو وہ خدا سے مانگنے والا ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم ہر شخص کوئی دعا کرتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے مانگے، اور خوب مانگو، بڑی کثرت سے دعا کرو، کوئی لمحہ نہ جانے دو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، ہر وقت چلتے پھرتے دعا انسان کی زبان پر ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ خوب مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دعا اپنے رب سے کرتا ہے، اور اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ چل رہا ہو تب بھی ساتھ ہے، لیٹا ہوا ہو تب بھی ساتھ ہے، گھر میں ہو تب بھی ساتھ ہے، باہر ہو تب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوب بڑی کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کی بنیاد اس وعدے پر ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں آتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ اے مومن بندو مجھ سے تم دعا کیا کرو۔ دیکھیں کیا شفقت کا انداز ہے، کیا رحمت ہے خدا تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اور بندوں کو خطاب کر کے ہوئے اس طرح پکارا کہ ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہر دعا کیسے قبول ہو گئی اور ہر شخص کی دعا کیسے؟ بات یہ ہے کہ اگر دعا کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان دل ڈال کر دعا کرے، خدا کو حاضر ناظر جان کر دعا کرے، خدا تعالیٰ کو سب قدرتوں کا مالک سمجھ کر دعا کرے، تو ایسی دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اور اس کا وعدہ دیا گیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے اپنا خدا یقین کرتے ہوئے، غفور الرحیم اور مستجاب دعا خدا یقین کرتے ہوئے اگر تم مجھ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کے ہاتھ میں ایک ایسا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر غم دور ہو جاتا ہے، ہر پریشانی سے انسان نجات پا جاتا ہے اگر انسان دعا کرنے والا۔ لیکن دعا کیا ہے؟ یہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں فنا کر دینے کا نام ہے۔ پوری طرح ابتحال کے ساتھ دل ڈال کر اگر دعا کرتا ہے تو وہ حقیقی دعا ہے، اور اسی دعا کے بارے میں
فرمایا گیا ہے کہ جب تم خدا تعالیٰ سے دعا کرو تو پھر خوب دعا کیا کرو، پھر کوئی بات چھوڑو نہیں، جو نیک خیال، جو نیک تمنا تمہارے دل میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے یہ ایک دعا کا فلسفہ ہے جو رمضان کے حوالے سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے دنوں میں اس بات کی مشق کرنی چاہیے کہ باقی دنیاوی خیالات سے بالکل خالی و ذہن ہو کر، ان کو چھوڑ کر، دور کر کے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اپنے سامنے حاضر و ناظر یقین کر کے انسان سچے دل سے دعا کرے تو وہ دعا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں رد نہیں کی جاتی۔ بس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یاد رکھیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور خوب مانگو، کہ تم خدا سے دعا کرتے ہو جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں، ہر چیز دیتا ہے، ہر چیز ملتی ہے، صرف کوئی مانگنے والا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق کر عطا فرمائے کہ ہم دعا کے حقیقی معنی کو سمجھتے ہوئے، مفہوم کو جانتے ہوئے، دل ڈال کر پوری ابتحال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں تو وہ دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔